الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین محمد عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام کے حقوق کے بارے میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں سیاسی حقوق کے تعلق سے ایک بڑی اہم دفعہ ہے، وہ ہے سربراہ منتخب کرنے کا حق۔ یعنی اسلام نے لوگوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا سربراہ خود منتخب کریں۔ قرآن مجید کی سورہ شورى اس سلسلے میں بڑی قاطع اور بڑی واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امرہم شوری بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلائے جاتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ تو چونکہ اسلام کا سیاسی نظام شورائی نظام ہے، مشورے سے امور مملکت انجام دینے ہیں، حکومت چلانی ہے باہمی رائے سے۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور جبر و اکراہ نہ دین میں ہے، نہ سیاست میں ہے، نہ کسی اور معاملے میں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے دل کی رضامندی اور قلب و نگاہ کی وسعتوں کے ساتھ ہے۔ اس واسطے اسلام یہ حق دیتا ہے کہ لوگ اپنا سربراہ خود منتخب کریں اور اس کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ کسی طرف سے نہ ڈالی جائے، نہ مالی طور پر نہ جانی طور پر۔ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر اس کی رائے لیں یا اس کو مجبور کر کے لیں، یہ سب اسلام کی نظر میں سخت ترین گناہ ہے۔ لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنے سردار کو، اپنے سربراہ کو منتخب کریں، اور اس انتخاب میں ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیسے آدمی کو چننا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اگر آپ جالوت کا واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ایک سربراہ کی کوالٹی ہے، جو اس کی قابلیت ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ علم اور جسم کے اعتبار سے بہتر ہونا۔ جسمانی اعتبار سے بہتر ہے، یعنی اس کی عقل ٹھیک ہے، سمجھ ٹھیک ہے، جسمانی حالت ٹھیک ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہے، کیونکہ اگر بدن بیمار ہے تو عقل بھی بیمار ہوگی۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم، ایک سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسمانی حالت صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس زمانے میں تو ضرورت پڑتی تھی جسمانی طاقت کی، کیونکہ جنگیں بدن کی طاقت سے لڑی جاتی تھی۔ تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، تیروں کی لڑائی ہوتی تھی، گھوڑوں پہ لڑا جاتا تھا، اونٹوں پہ لڑا جاتا تھا، نیزوں سے لڑا جاتا تھا، میدان جنگ میں دو بدو لڑائی ہوتی تھی، تو وہاں تو بدن کی طاقت کام آتی تھی۔ اگرچہ آج بدن کی طاقت کے بجائے ذہن کی طاقت کام کرتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے بسطتاً فی العلم، علم کے اعتبار سے۔ آج یہ ذہن کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ذہنی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اس کو فوقیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ایک جاہل کو لا کر بٹھا دیا اور وہ جاہلانہ فیصلے کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ ملک کا چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس واسطے دو چیزیں اور دو معیار قرآن نے دیے ہیں کہ علمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے فوقیت ہونی چاہیے، اور جسمانی اعتبار سے بسطتاً فی العلم والجسم۔ تو سربراہ جب منتخب کیا جائے تو وہ سربراہی کے لائق ہونا چاہیے۔ اگر آپ جیسا چائے پکڑ کے لے آئے، نہ اس کی کوئی رائے ہے، نہ اسے کچھ پتہ ہے، ایک جاہل اجڑ آدمی کو اگر آپ نے لا کر بٹھا دیا، اب وہ چاہے معاملہ اسمبلی کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، چاہے وزیر اعظم کا ہو، چاہے صدارت کا ہو، یہ تو سب سربراہی کے اندر سب آ جاتا ہے۔ سربراہی پورے ملک کی نہیں بلکہ علاقوں کی سربراہی بھی ہے۔ ایک جو میونسپل کمشنر ہے وہ اپنے محلے کی سربراہی کرتا ہے۔ آپ ایم سی چنتے ہیں تو ایم سی کو دیکھیے کہ آپ کے ماحول کے اعتبار سے اور آپ کے معاشرے کے اعتبار سے اچھا آدمی کون سا ہے جو آپ کی نمائندگی کر سکتا ہو۔ پھر اس کو آپ آزادانہ چن رہے ہوں، کوئی اس کے پیسوں کے لالچ یا کوئی اور مختلف طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں ووٹوں کے حاصل کرنے کے، وہ نہ کیے گئے ہوں، بلکہ صاف ستھرے طریقے سے لوگ
اپنی آزاد رائے کا اظہار کریں۔ پھر میونسپل کمیٹی سے آگے چلا جائے، اس سے نیچے بھی ہیں پنچایتوں کا معاملہ، دیہات میں پنچایت ہوتی ہے، سرپنچ ہوتا ہے۔ تو نیچے سے جب ہم چلتے ہیں، نیچے کا یونٹ لے کر پنچایت، پھر ہمیں میونسپل کمشنر، پھر اس سے آگے جو بڑے شہروں کی میونسپلٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، اس کے بعد اسمبلیاں آ جاتی ہیں، ہر ریاست کی، ہر اسٹیٹ کی، پھر پورے ملک کی پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں پھر ایک لوک سبھا اور ایک راجیہ سبھا، پھر ان کا ایک وزیر اعظم۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اسلام جس طرح سے ہدایات دے رہا ہے، جس طرح سے بتا رہا ہے، اگر اس حساب سے تشکیل ہوتی رہے تو عوامی رائے کے مطابق جس کا حق دیا گیا ہے کہ سربراہ چن لیں، ایک اچھی نمائندگی ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن جب عوامی رائے کو بھٹکانے کی کوشش کی جائے گی تو میونسپل کمشنر کیسے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اسمبلی کے ممبران کیسے چنے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، پنچایتیں کیسے بنتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بہت سی سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو ہیں، اور عورتیں تو بیچاری کام کرتی نہیں ہیں، ان کی جگہ ان کے مرد یا کوئی وہاں کا چودھری کام کرتا ہے، اور جیسے چاہے کرتا ہے، عورت کو الگ بٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح معاملہ پارلیمنٹ کا چلتا ہے، وہاں بھی یہ سب ہوتا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں نقشہ کیا بن رہا ہے کہ ابھی نہ پارلیمنٹ بنی، نہ ابھی الیکشن ہوئے، نہ ابھی لوگوں کی رائے سامنے آئی، اور سامنے آیا تو کون؟ وزیر اعظم۔ ارے بھائی، ابھی تو سوت نہ کپاس، پہلے سے لٹھم لاٹھا شروع ہو گئی۔ ابھی تو سوت بھی نہیں ہے، کپاس بھی نہیں ہے، ابھی تو کپڑا بنا بھی نہیں گیا ہے۔ پہلے تو کپاس بو، اس کا سوت بناؤ، پھر کپڑا بنو، جب تھان تیار ہوگا۔ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب لوگوں کی آزاد رائے، مشورہ سامنے آئے گا، امرہم شورا بینہم، اس کے بعد دیکھو کہ کس کو سربراہ چننا ہے۔ یہاں سربراہ پہلے ہی چن لیا گیا۔ تو اسلام نے دراصل ان تمام چیزوں کو بڑی خیر و خوبی کے ساتھ سامنے رکھا ہے، اور عوامی رائے کو بڑی اہمیت دی ہے، چونکہ لوگوں کی آزادی اور ان کی رائے کا اظہار بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، کہ لوگ اپنی رائے بڑی کھل کر دے سکیں، اور کسی طرف سے ان پر کوئی جبر و دباؤ نہ ہو، تاکہ ان کی رائے سے جو سربراہ منتخب ہو وہ اچھے سے اچھا منتخب ہو۔ اور سربراہ اگر اچھا منتخب ہوگا، جو مملکت کی باغ ڈور سنبھالے گا اور اس کی قیادت کرے گا، تو وہ پوری مملکت کے لیے اور مملکت کے لوگوں کے لیے نیک فال ہوگی، ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا۔ غلط آدمی مل گیا تو ملک کو پیچھے لے جائے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط قدم اٹھا کر ملک کو امتحان میں ڈال دے، ایسی پالیسی بنا دے کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس لیے یہ معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ تو یہ سمجھ لیے کہ جیسے کوئی ریل گاڑی ہوتی ہے، اور ریل گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے، انجن جدھر کو جائے گا، ساری ریل کے پیچھے جو ڈبے لگے ہوئے ہیں وہ سب ادھر ہی کو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب انجن اگر غلط راستے پہ، غلط پٹڑی پر جا رہا ہے تو سارے ڈبے ہی غلط پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے۔ اس لیے سربراہ کا معاملہ دراصل ایک ریل کے انجن اور ڈرائیور کی طرح سے ہوتا ہے۔ انجن میں جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، جو انجن کو چلا رہا ہے، اس کے پیچھے پوری ریل ہے۔ اس کی سمجھداری اور اس کا چوکنا ہونا سفر کو محفوظ کر رکھتا ہے۔ اگر ذرا وہ غافل ہوگا، ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ریل کے ہاتھ سے پیش آتے ہیں، معلوم ہے صاحب ڈرائیور غلطی کر گیا۔ ابھی کتنے آدمی ریل کے آگے آ کر کچل گئے تھے، اتنا خیال نہیں رکھا کہ دھیان سے چلایا جائے یا اس کے سگنل وغیرہ دیے جائیں۔ تو یہ سربراہ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی گیم نہیں ہے، بچوں کا کھیل کہ اس گوٹ کو یہاں رکھ دو، اس گوٹ کو وہاں رکھ دو، بلکہ بہت ہی سنجیدہ، قابل غور اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس لیے جو عوام کو یہ حق دیا ہے سربراہ چننے کا، خود عوام کی بھی تربیت کی گئی ہے۔ ابھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عوامی تعلیم ایک سیاسی حق ہے، کہ عوامی شعور بیدار ہو۔ اگر عوامی شعور بیدار نہیں ہوگا تو عوام اپنی رائے کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اگر عوام کا شعور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی رائے صحیح جگہ پر صحیح استعمال کریں گے۔ بڑا اہم ہمارا
گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، انشاءاللہ بھی آ کر اس موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ ہر جمعرات شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج، ہر سنیچر شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ پھر جاری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو بات چیت چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام نے عوام کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا سیاسی سربراہ منتخب کر سکیں، لیکن اس حق کے دینے کے ساتھ ساتھ اسلام نے عوامی شعور کی بیداری اور ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى اس سلسلے میں بڑی قاطع اور بڑی واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امرہم شوری بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلائے جاتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ تو چونکہ اسلام کا سیاسی نظام شورائی نظام ہے، مشورے سے امور مملکت انجام دینے ہیں، حکومت چلانی ہے باہمی رائے سے۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور جبر و اکراہ نہ دین میں ہے، نہ سیاست میں ہے، نہ کسی اور معاملے میں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے دل کی رضامندی اور قلب و نگاہ کی وسعتوں کے ساتھ ہے۔ اس واسطے اسلام یہ حق دیتا ہے کہ لوگ اپنا سربراہ خود منتخب کریں اور اس کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ کسی طرف سے نہ ڈالی جائے، نہ مالی طور پر نہ جانی طور پر۔ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر اس کی رائے لیں
یا اس کو مجبور کر کے لیں، یہ سب اسلام کی نظر میں سخت ترین گناہ ہے۔ لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنے سردار کو، اپنے سربراہ کو منتخب کریں، اور اس انتخاب میں ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیسے آدمی کو چننا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اگر آپ جالوت کا واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ایک سربراہ کی کوالٹی ہے، جو اس کی قابلیت ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بسطتاً فی العلمی والجسم، کہ علم اور جسم کے اعتبار سے بہتر ہونا۔ جسمانی اعتبار سے بہتر ہے، یعنی اس کی عقل ٹھیک ہے، سمجھ ٹھیک ہے، جسمانی حالت ٹھیک ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہے، کیونکہ اگر بدن بیمار ہے تو عقل بھی بیمار ہوگی۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم، ایک سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسمانی حالت صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس زمانے میں تو ضرورت پڑتی تھی جسمانی طاقت کی، کیونکہ جنگیں بدن کی طاقت سے لڑی جاتی تھی، تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، تیروں کی لڑائی ہوتی تھی، گھوڑوں پہ لڑا جاتا تھا، اونٹوں پہ لڑا جاتا تھا، نیزوں سے لڑا جاتا تھا، میدان جنگ میں دو بدو لڑائی ہوتی تھی، تو وہاں تو بدن کی طاقت کام آتی تھی۔ اگرچہ آج بدن کی طاقت کے بجائے ذہن کی طاقت کام کرتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے بسطتاً فی العلم، علم کے اعتبار سے، کہ ذہنی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اس کو فوقیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ایک جاہل کو لا کر بٹھا دیا اور وہ جاہلانہ فیصلے کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ ملک کا چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس واسطے دو چیزیں اور دو معیار قرآن نے دیے ہیں کہ علمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے فوقیت ہونی چاہیے، اور جسمانی اعتبار سے بسطتاً فی العلمی والجسم۔ تو سربراہ جب منتخب کیا جائے تو وہ سربراہی کے لائق ہونا چاہیے۔ اگر آپ جیسا چائے پکڑ کے لے آئے، نہ اس کی کوئی رائے ہے، نہ اسے کچھ پتہ ہے، ایک جاہل اجڑ آدمی کو اگر آپ نے لا کر بٹھا دیا، اور وہ چاہے معاملہ اسمبلی کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، چاہے وزیر اعظم کا ہو، چاہے صدارت کا ہو، یہ تو سب سربراہی کے اندر سب آ جاتا ہے۔ سربراہی پورے ملک کی نہیں بلکہ علاقوں کی سربراہی بھی ہے۔ ایک جو میونسپل کمشنر ہے وہ اپنے محلے کی سربراہی کرتا ہے۔ آپ ایم سی چنتے ہیں تو ایم سی کو دیکھیے کہ آپ کے ماحول کے اعتبار سے اور آپ کے معاشرے کے اعتبار سے اچھا آدمی کون سا ہے۔ اگر عوام الناس تربیت یافتہ نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سربراہ کا چننا یا ایک عوامی نمائندے کا منتخب کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا پڑتے ہیں، اچھا نمائندہ ہوگا تو ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے ملک کا روزگار، ہمارے ملک کا نظام اور یہ تمام جتنے امور ہیں سب ٹھیک انجام پائیں گے۔ اگر ہم نے غلط آدمی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا تو یہ سارے کام گڑبڑ ہو جائیں گے، ترقی بھی رک جائے گی بلکہ اور پیچھے چلے جائیں گے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اگر یہ تمام پہلو اس کے سامنے ہیں تو وہ ایک اچھا نمائندہ منتخب کرے گا۔ اس لیے اسلام نے بہت کوشش کی ہے اور اس کے لیے بڑے اسباب مہیا کیے ہیں کہ عوام کو اپنی حقوق اور اپنی ذمہ داری کا پتہ لگے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں یہ ملے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں۔ تو ہماری طرف سے جو ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں جو ملے گا وہ ہمارا حق ہے۔ تو ہم صرف حق لینے ہی کے لیے تیار نہ بیٹھے رہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دونوں چیزوں میں توازن اور بیلنس جب ہی قائم رہتا ہے جب حقوق کے ساتھ فرائض کا بھی احساس ہو۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں حقوق طلبی تو پائی جاتی ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ مثلا سڑکوں کا صاف رکھنا، گلیوں کا صاف رکھنا، سرکاری چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ ہم مثلا ریل میں جا رہے ہیں، اس کے ہم ادھیڑ دیں گے، اس کے کپڑے کو خراب کر دیں گے، بلیڈ سے کاٹ دیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی یہ نقصان تو ہمارا ہی نقصان ہے، یہ ریل کسی اور کی توڑی ہے، ہماری تو ہے، توڑ پھوڑ کر دیں گے۔
جو چیز ہم توڑ رہے ہیں وہ کس کی توڑ رہے ہیں؟ وہ ہماری تو ہے۔ اگر ہم ایک ریل کا ڈبہ جلا دیں گے، ایک بس کو آگ لگا دیں گے، تو جو نقصان ہوگا وہ ہمارا اپنا ہی تو ہوگا، اس لیے کہ جس خزانے سے یہ آ رہی ہے وہ خزانہ ہمارا ہی تو ہے، عوامی خزانہ ہے، ہماری ٹیکس سے، ہماری آمدنی سے وہ جمع ہوئے ہیں پیسے۔ تو یہ جو احساس ہونا چاہیے، یہ احساس بیدار کرنے کے لیے تعلیم گاہوں میں بھی اور درس گاہوں میں بھی، اور میں تو کہتا ہوں عبادت گاہوں میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت، تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنا سمجھیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے۔ دوسرے ملکوں میں ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان میں رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہ پینگ گیسٹ کے طور پہ ایک صاحب کے یہاں رہتے ہیں، پینگ گیسٹ کے پیسے دیتے ہیں اور گیسٹ کے طور پہ ان کے یہاں رہتے ہیں۔ کہتے بڑا اچھا گھرانہ ہے، ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی تو میں نے ان کو تحفہ دیا، بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہم نے ان کو تحفہ دیا ہے۔ چند دن کے بعد کہنے لگے کہ جو آپ تحفہ لائے تھے اس کا بل ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے مجھے بڑا احساس ہوا کہ بل کیوں مانگ رہے ہیں، میں نے تو کوئی قیمت تھوڑی لینی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بل دکھایا تو کہنے کہ آپ برا نہ مانیے گا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا ٹیکس ادا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ٹیکس ادا نہ ہو تو ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا احساس ہے ان کو اس بات کا۔ ہمارے ہاں ٹیکس کو بچانا بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، تو وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ہمارے ملک سے بہت چھوٹے ہیں، ان کے عوام کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ سرکاری چیزوں کو سرکاری نہیں اپنی سمجھتے ہیں۔ تو سربراہ منتخب کرنے کا حق جو دیا ہے عوام کو، خود عوام کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہیں کہ تباہی کے بعد جب جاپان کی نئی تعمیر شروع ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے یہ سب سے پہلا کام کیا کہ جو پرائمری ٹیچر تھے، چھوٹے بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کو بلا کر میٹنگ کی اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو وہ تنخواہیں اور وہ عزت دیں گے جو ایک منسٹر کی ہوتی ہیں، لیکن آپ ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ ان کے دلوں میں اپنے ملک سے محبت پیدا ہو۔ چنانچہ پہلا کام یہ ہوا کہ پرائمری ٹیچروں کو اعلیٰ ترین تنخواہیں اور وزیروں جیسی سہولتیں اور وہ عزت کا مقام دیا گیا، اور پھر انہوں نے جو نسل تیار کی وہ نسل تھی جو اپنے ملک سے واقعی محبت کرنے والی تھی۔ اس لیے تربیت بڑی چیز ہے۔ تو یہ قدم اگر اٹھایا جائے تب ہمارا سربراہ ایسا ہوگا کہ جو واقعی ملک کی ترقی کے لیے ہمت کرنے والا اور کوشش کرنے والا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ہم ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو بات تو چونکہ اسلام کے قانون کی چل رہی ہے، لیکن یہ اسلام کا قانون ایسا قانون ہے کہ جو بھی اس کو اپنائے گا اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور آج کی اس دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اپنا سربراہ اور اپنا لیڈر، اپنا قائد منتخب کرنے کا حق ہے، اس بات کو مان لیا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہیں، یہ ووٹ کی آزادی کا حق، سربراہ منتخب کرنے کا حق ہے، اور بہت سی دوسرے ملکوں میں بھی یہ حق دیا گیا ہے۔ اسلام نے تو بہت پہلے دے دیا تھا جبکہ جمہوریت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رائے دے اور اپنا سربراہ منتخب کرے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ اسلام نے تو یہ بات دی تھی لیکن مسلمانوں نے یہ اجازت نہیں دی۔ اسلام کی دی ہوئی اجازت کو مسلمانوں نے نافذ نہیں کیا۔ سربراہ اوپر سے مسلط ہو جاتے ہیں اور عوام ان کو منتخب کریں نہ کریں، پسند کریں نہ کریں، وہ ہمارے سروں پہ سوار رہتے ہیں اور کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ووٹوں کے ذریعے ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر اچھی خاصی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم تو چونکہ اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں، اور یہ تصویر الحمدللہ بڑی مکمل اور بڑی شاندار تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔